تاریخ صرف بادشاہوں اور شہنشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان بہادر خواتین کی بھی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے وطن اور سلطنت کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ چاند بی بی بھی ہندوستان کی ان نایاب اور دلیر خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے نہ صرف اپنی دانائی اور بہترین حکمرانی سے سلطنت سنبھالی بلکہ ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں اتر کر اپنی بہادری کا لوہا بھی منوایا۔ انہوں نے احمد نگر کو مغلوں کے حملوں سے بچایا اور یہ ثابت کیا کہ ایک عورت صرف محل کی زینت نہیں بلکہ ایک بہادر سپہ سالار بھی بن سکتی ہے۔ ان کی زندگی صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں حکمت، قربانی، سیاست اور کئی ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چاند بی بی کی پوری زندگی، ان کے فیصلوں، بہادری اور طرز حکمرانی کو تفصیل سے جانیں گے۔ چاند بی بی ان عظیم خواتین میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی عقل، بصیرت اور شجاعت سے سلطنت کو سنبھالا۔ وہ احمد نگر کی محافظ اور نگران حکمران تھیں اور مغل افواج کے خلاف اپنی بے مثال جرأت کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ ان کا نام صرف ایک ملکہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی بہادر خاتون کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے اپنی سرزمین کی خاطر تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ چاند بی بی سن 1550 میں بیجاپور کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سلطان علی عادل شاہ ایک طاقتور حکمران تھے۔ بعد میں ان کی شادی احمد نگر کے سلطان علی شاہ سے ہوئی جس کے بعد ان کا تعلق نظام شاہی خاندان سے بھی جڑ گیا۔ چاند بی بی بھی بچپن ہی سے عام شہزادیوں جیسی نہیں تھیں۔ انہیں صرف شاہی آداب ہی نہیں بلکہ گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی کی بھی تربیت دی گئی۔ وہ فارسی، عربی، مراٹھی اور کنڑ جیسی کئی زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ ان کی شخصیت میں علم، وقار اور قیادت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ سن 1590 میں ان کے شوہر سلطان علی شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سلطنت کا وارث کم عمر تھا اور حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ ایسے حالات میں چاند بی بی کو سلطنت احمد نگر کی نگراں حکمران مقرر کیا گیا تاکہ وہ سلطنت کے معاملات سنبھال سکیں۔ اسی دوران مغل بادشاہ اکبر جنوبی ہند کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے مشہور سپہ سالار عبدالرحیم خان خانہ کو احمد نگر پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ اب چاند بی بی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اپنی سلطنت کو بچانا تھا۔ سن 1595 میں جب مغل افواج نے احمد نگر کے قلعے کا محاصرہ کیا تو چاند بی بی خود میدان جنگ میں اتریں۔ انہوں نے تلوار تامی، گھوڑے پر سوار ہوئیں اور اپنی فوج کی قیادت کی۔ وہ صرف دربار میں احکامات دینے والی ملکہ نہیں تھیں بلکہ مشکل وقت میں اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑنے والی بہادر رہنما تھیں۔ انہوں نے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کیا اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور غیر معمولی بہادری کی وجہ سے مغل فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فوراً احمد نگر پر قبضہ نہ کر سکے۔ چاند بی بی کی یہی دلیری انہیں تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں شامل کرتی ہے، لیکن افسوس کہ ان کی اصل آزمائش دشمنوں سے زیادہ اپنے لوگوں کی طرف سے ہوئی۔ سن 1599 میں جب مغل فوج نے دوبارہ احمد نگر پر حملہ کیا تو کچھ سرداروں نے چاند بی بی کے خلاف سازش شروع کر دی۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر انہیں اعتماد تھا، مگر انہی لوگوں نے غداری کی۔ جب انہیں اپنے وفادار ساتھیوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو انہی کے قریبی افراد نے بغاوت کر دی۔ روایتوں کے مطابق چاند بی بی کو ان کے اپنے محل میں ہی شہید کر دیا گیا۔ چاند بی بی نے اپنی پوری زندگی سلطنت اور عوام کی حفاظت کے لیے جدوجہد میں گزار دی، لیکن آخرکار وہ غداری کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ ان کی زندگی کا اختتام دردناک تھا، مگر ان کی بہادری، قربانی اور عزم آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ چاند بی بی صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک بہادر سپہ سالار، ذہین حکمران اور غیر معمولی قائد تھیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ خواتین نہ صرف حکومت چلا سکتی ہیں بلکہ میدان جنگ میں مردوں کی طرح بہادری سے بھی لڑ سکتی ہیں۔ ان کی زندگی عورتوں کی طاقت، حوصلے اور استقلال کی روشن مثال ہے۔ آج بھی چاند بی بی کا نام جرأت، وفاداری اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت،
اور دانشمندی کے ساتھ ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے۔ چاند بی بی کی کہانی تاریخ کا صرف ایک باب نہیں بلکہ ایک ایسی مثال ہے جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ حوصلہ دیتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید حیرت انگیز، پر اسرار اور سبق آموز تاریخی کہانیاں دیکھ سکیں۔ اور یاد رکھیے، وقت گزر جاتا ہے، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، مگر بہادری اور قربانی کی داستانیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔